بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج ہم کتاب التوحید میں باب لا يذبح للہ بمکان يذبح فیہ لغیر اللہ، یہ بیان ہے، گفتگو ہے اس بارے میں کہ جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہوں وہاں اللہ کے لیے جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے. یعنی ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں کوئی اگر اللہ کے نام کا ذبیحہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تفریق نہیں پیدا ہو پائے گی، یہ شبہہ باقی رہے گا کہ فلاں آدمی بھی شاید غیر اللہ کے لیے آیا ہے. ایک بری جگہ اگر کوئی اچھی نیت سے جائے تو اس کو سمجھانے میں بھی بہت ٹائم لگے گا، سمجھنے میں دیر لگے گی، اس لیے منع کیا گیا کہ بری جگہوں پہ آدمی اچھی نیت سے بھی جانے میں جلد بازی نہ کرے. خیر یہ کہ دنیا کا معاملہ ہوا عقیدے کے باب میں فرمایا کہ جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیے جائیں گے. دلیل لا تقم فیہ ابدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلی مسجد قباء تھی، دوسری مسجد مسجد نبوی شریف تھی، اور دونوں مسجدوں کی ایک تاریخ ہے اور قیامت تک ایک اجر و ثواب کا ایسا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے کہ فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد اقصی میں ایک نماز 500 کے برابر ہے، اور مسجد قباء میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ تاریخ ہے. منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب ایک مسجد نبوی ہے، یہاں پر ہم جائیں گے تو کوئی گفتگو نہیں کر پائیں گے، گفتگو کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے. بہانہ اور حیلہ بنا کر کے مدینے میں دوسری مسجد ضرار تعمیر کی. مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم اپنی پالیسیاں طے کریں گے اور یہاں سے اپنا کام شروع کریں گے. اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. منافقین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے اس میں نماز پڑھ دیجئے، یعنی مسجد میں نماز کا سلسلہ شروع کر دیجئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں سفر سے آنے کے بعد بتاؤں. اللہ نے آیت اتاری کہ لا تقم فیہ ابدا، کبھی ایسا مت کیجئے، اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے. اس مسجد کی تعمیر ہی نفاق کی بنیاد پر ہوئی، منافقین نے اپنے مشن کی خاطر کی ہے، اور منافقین اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں. اللہ نے باخبر کر دیا
آج بھی اللہ تعالیٰ شر سے بچائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی کے لیے کوئی اچھا کام کر کے اپنی برائی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے اسمگلر ہیں، بڑے بڑے مافیا ہیں، بڑے بڑے چور اور ڈکیت کہ دنیا کا حرام مال، اور اس کے بعد کیا کیا کہ 2-4 کو حج کرا دیا، ایک مسجد بنا دیا، 2-4 مولوی کو تنخواہ دے دیا، اور سارا کالا دھن خربوں اور اربوں کا سب جو ہے سب بتا دیا کہ نہیں ہم تو بڑے نیک آدمی ہے کہ نہیں۔ بمبئی کے اس ماحول میں آپ یا دنیا کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی دھوکہ کھا جائے، اللہ نے اپنے نبی کو اس دھوکے سے حفاظت کی، ان کی محفوظ رکھا کہ منافقین کے اس دھوکے میں نہ آئی۔ لا تقم فی ابدا، کیونکہ اس مسجد کی تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہوئی تھی بلکہ نفاق کی اشاعت کے لیے ہوئی تھی۔ اسی طرح سے آج جب کوئی آدمی کسی ایسی جگہ جانور ذبح کرے، چاہے کسی درگاہ پہ، کسی مزار پہ، مندر پہ، اگر اللہ کے نام کا بھی جانور ذبح کرے تو حرام ہے، اس لیے کہ اصل وہ جگہ اللہ کے نام کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے ہے، تو شبہ سے دور رکھنے کے لیے کر لیں۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی جگہوں پہ نہ نماز پڑھیے۔ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد کسی کے کمپٹیشن میں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی برتری کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، پیسے اور جو ہے عبادت کو شو کرنے کے لیے یہ غلط ہے، تو اللہ دلوں کو ہر جاننے والا ہے۔ بمبئی میں آپ جانتے ہو کہ یہ بنگالی مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہے، بمبئی کی سب سے پہلی اہل حدیث مسجد ہے۔ اس سے پہلے بمبئی میں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں تھی، اور اس کا نام بنگالی مسجد اس لیے پڑا کہ جب سمندری راستے سے لوگ حج کرنے جاتے تو بمبئی سے سمندری جو ہے جہاز جاتا تھا۔ یہ حج ہاؤس بھی جو بنا ہے تو یہ اسی زمانے کی تاریخ تھی کہ پورے ملک کے لوگ حج کریں گے تو حج ہاؤس ہونا چاہیے۔ اب تو ہر بڑے شہر سے جہاز جاتا ہے تو ہر بڑے شہر میں حج ہاؤس کی بات آئی، ورنہ بمبئی والوں کو حج ہاؤس سمندری جہاز کے ہی تو پھر ایک طرح سے تحفے میں یہ چیز ملی ہے، اور حاجیوں کے پیسے کا حج ہاؤس، حاجیوں کے جب حج کا فنڈ جمع ہوتا تو اس میں ایک اماؤنٹ کی حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے ہے ڈونیشن کے طور پہ، تو یہ حاجیوں کا پیسہ الحمدللہ۔ بہرحال عبداللہ چھاؤ صاحب ایک تھے، کلکتہ کا ایک قافلہ حج کا بمبئی سے حج کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے آیا۔ اب یہیں سے تو حج کا جہاز جاتا ہے، یہیں سے گیٹ آف انڈیا کرنا مندر کتنے دور ہے، یہ جی یہ سب قریب کے جو مکانات ہیں، تو یہ پورا علاقہ بھنڈی بازار، مدن پورہ یا یہ کرابر ماٹی، یہ سب مسلم آبادی تھی، یہ مدن پورہ، مومن پورہ، تو ٹھہرتے تھے یہاں اور 10 منٹ میں 5 منٹ میں پہنچ جاتے تھے اپنے جہاز پر، پانی کے جہاز پہ۔ دیکھا کہ بمبئی میں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے، تو یہاں پر وہ قافلہ ٹھہرا، زمین خریدا اور چھوٹی سی مسجد بنائی، اور اس کے بعد پھر حج کے لیے وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ پہلی بمبئی کی اہل حدیث مسجد کی تعمیر عبداللہ جھاؤ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، یہ پہلی مسجد، اور اسی لیے اس کا نام بنگالی مسجد رکھا، کیونکہ وہ کلکتہ بنگال کا ایک حصہ ہے، بنگال میں تو بنگال سے آئے تھے تو ان کی محبت میں یہ نام رکھ دیا گیا کہ یہ بنگالی مسجد ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک فضل تھا کہ بمبئی کے لوگوں کو ایک آدمی حج جیسے مقدس سفر پہ جا رہا ہے اور ایک مسجد کا تحفہ دے کے گیا۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی اس کی ضد میں یا منافقت میں کوئی مسجد بنا لے، جیسے کہ مسجد زرار بنائی گئی، یا مسلمان کی ایک مسجد ہے وہی دوسرا آدمی اپنے ریا یا نمود کے لیے مسجد بنے، کہیں بھی کسی بھی مسجد کا معاملہ ہو تو مسجد وہ جو تقوی کی بنیاد پہ ہو، جو ریاکاری کی بنیاد پہ ہو، نفاق کی بنیاد پہ ہو، اس میں نماز پڑھنا، اس میں جو ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتا آدمی، مگر اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جو مسجد زرار جنہوں نے تعمیر کیا، اللہ نے وہاں نماز پڑھنے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے یہ فتویٰ یا مسئلہ پیش کر رہے، توحید کا فقہ التوحید کی یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ اگر برے مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، کوئی اچھی عمارت برے مقصد کے لیے، تو وہاں پر نیکی کا کام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مسجد زرار، مسجد بنانا اچھا کام ہے لیکن مقصد برا تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح سے
جہاں عرس لگتا ہو، میلہ لگتا ہو، قوالی ہوتی ہو یا اور کوئی تاریخی جگہ ہو، وہاں پہ کوئی آدمی سوچے چلو یہاں جانور ذبح کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور اپنے پیر بھی خوش ہو جائیں گے اور لوگ خوش ہو جائیں گے، ایسا کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانہ میں ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ بوانہ ایک جگہ کا نام تھا اور اس نے منت مانگی کہ وہاں اونٹ ذبح کرے گا۔ دیکھیے نظر یہ بندہ ایسا عمل ہے، نظر یا قسم، کہ اللہ نے اس کو واجب نہیں کہا لیکن بندہ خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر مر گیا رمضان کے مہینے میں، اس کے جو فرض روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ بیمار ہے، اور بیمار آدمی کے لیے کب قضا ہے؟ جب بیماری سے شفا پا جائے۔ بیماری سے اٹھا ہی نہیں مر گیا تو بیماری کے ایام کے فرض روزوں کی قضا نہیں، لیکن اگر اس کے نظر یا منت کے کوئی روزے تھے تو ان روزوں کی قضا ہے، اس لیے کہ نظر کا روزہ، منت کا، اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا ہے، اس نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ نظر یا منت ایک قرض ہے کہ نہیں میرا یہ کام ہو گیا، یہ چیز کروں گا، یہ کام ہو گیا تو 5 روزے رکھوں گا، اللہ نے نہیں حکم دیا، لیکن اس نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کی، یا ایک طرح کا ایسا قرض جو اس نے اپنے اوپر لادا ہے۔ تو من مات وعلیہ صیام صامہ ولیہ، جو مر گیا تو اس کے ذمہ اگر نظر کے روزے ہوں تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے یہ روزے کی قضا کریں گے، اس لیے کہ جیسے دوسروں کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ البتہ فرض روزے جو بیماری کے ایام میں چھوٹے، کوئی 10 رمضان سے 20 رمضان تک بیمار تھا، 21 کو مر گیا تو بیماری کے ایام کے روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کسی دن میں روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو، منت مانی ہو تو ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ تو فرمائے کہ نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک آدمی نے منت مانی کی بوانہ میں اونٹ ذبح کرے گا، حالانکہ نظر یا منت ماننے سے کچھ ہوتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یاتی بخیر، نظر یا منت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بخیل یا کنجوس کی جیب سے مال نکالا جاتا ہے، ایسے خرچ نہیں کرے گا، لیکن منت مان لیا وہ کام ہو گیا، مال نکالنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ قسم کھا لیتے ہیں یا نظر مان لیتے ہیں، نظر اور قسم دونوں کا کفارہ ایک ہے، ایک غلام آزاد کرنا یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا 3 روزے رکھنا، نظر اور قسم دونوں کا کفارہ ایک ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانہ میں اونٹ ذبح کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ جس جگہ کا نام بتا رہے ہو کیا جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ یعنی کوئی ایسی تاریخی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ قالوا لا، پھر آپ نے پوچھا فهل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی میلہ یا عرس لگتا تھا، کوئی تہوار ہوتا تھا؟ قالوا لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوفی بنذرک، تم اپنی نذر پوری کر لو۔ واضح طور سے اس میں دلیل موجود ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کسی زمانے میں عرس لگتا ہو، میلہ لگتا ہو، بھلے آج ختم ہو گیا، اگر کوئی وہاں اللہ کے لیے بھی کوئی جانور ذبح کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ ایک شبہ ہوا کہ لگتا ہے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو شریعت نے شرک کا دروازہ ہر طرح سے بند کر دیا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کے زمانے کو۔ آج اگر کوئی کہے کہ جدید دور کی جاہلیت، 20ویں صدی کی جاہلیت، 21ویں صدی کی جاہلیت، یہ غلط ہے۔ اب ہم جاہلی دور میں نہیں ہیں، اسلام آنے کے بعد جاہلی دور ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس دور کی جاہلیت تو غلط ہے، جاہلی دور ختم ہو گیا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جاہلی دور کی یہ علامت ہے یا جاہلی دور کا یہ برا عمل ہے، اس دور کی کوئی جاہلیت نہیں ہے۔ اس دور میں اگر جیسے اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
آج مادر رحم میں دیکھ لیتے ہیں سونوگرافی وغیرہ سے کہ بچی ہیں تو پیٹ میں رحم میں اس کا حمل ثابت کرا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. تو یہ اس دور کی جاہلیت نہیں بلکہ وہی جاہلیت ہے جو اس دور میں معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آ گئی. یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا، اسلام اس کو مٹا چکا ہے. اب اسلام کی اسی تعلیم کی روشنی میں اور انہی تقاضوں کو لے کر اس کو مٹایا جا سکتا ہے. قتل خون نیزی ہے، چاہے جس بھی انداز کا قتل خون کا معاملہ ہو، یہ کوئی نیا نہیں، یہ اس زمانے میں بھی تھا. تو آپ کہیں گے کہ یہ جاہلیت کا پرانا عمل لوٹ کر گیا ہے، اس زمانے کی نئی جاہلیت نہیں، انداز یا طریقہ بدل گیا ہو، لیکن جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا دور، اسلام کے آنے کے بعد جاہلی دور ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں بوانا میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے دو سوال کیا. پہلا، کیا وہاں جاہلی زمانے میں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. دوسرا، کیا وہاں کوئی عرس یا میلہ یا تہوار ہوتا تھا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی نظر پوری کر دو. یعنی کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب دینے سے پہلے شکوک یا شبہات کے ازالے کے لیے مزید کچھ سوالات کرنا چاہیے. یہ فتویٰ دینے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے یہ طریقہ ہے. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کے لیے اگر کوئی نظر مانے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا. یا انسان جس منت کو، نظر کو ماننے کی طاقت نہیں رکھتا اسے پورا نہیں کیا جائے گا. یہ روایت ابو داؤد کی اور اس کی سند صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. نظر ماننا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ کے لیے قسم کھانا، یہ شرک کے وسائل میں ہے اور شرک ہے. نظر اللہ کے لیے مانی جائے گی، لیکن اگر کسی نے ایسی نظر مان لی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ نہیں پوری کرے گا، اس کا کفارہ دے دے گا. نظر کی مختلف قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ نظر جو اللہ کی اطاعت سے تعلق رکھتی ہو، اسے پورا کیا جائے گا. کسی نے اگر یہ نظر مانا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، 10 غریبوں کی مدد کروں گا، تو یہ اللہ کی اطاعت کا کام ہے. ایسی نظر اور ایسی منت پوری کی جائے گی. یہ پہلی قسم ہے. دوسری نظر کی دوسری قسم جس کو ماننا یا جسے پورا کرنا حرام ہے. جیسے کسی نے نظر مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بینک لوٹ لوں گا یا فلاں کو قتل کر دوں گا، تو ایسی نظر ماننا حرام ہے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. نظر کی تیسری قسم جائز نظر ماننا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں قسم کا اچھا لباس خریدوں گا، سلاؤں گا اور پہنوں گا، یعنی اپنے لیے نظر مانی. تو جب اس کا یہ کام ہو جائے تو یہ نظر پوری کرے. چوتھی قسم غصے میں اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کر دوں گا، کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا یہ کام تو میں یہ پورا کر دوں گا، یہ نقصان پہنچاؤں گا. اگر ایسا ہوا اور ویسا کر دوں گا، نظر مان لیا، بھلے سے غصے میں کیا، تو ایسی صورت میں اسے پورا کرنا ضروری ہے. مثلا کسی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، فلاں جگہ چلے گئے تو میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا، تو کیا کرے گا؟ یہ جائز نہیں، یہ نظر تو مانا، لیکن یہ نظر غصے میں کہہ تو دیا مگر وہاں گفتگو جاری رکھے گا اور نظر کا کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ معصیت کی نظر جائز نہیں ہے. کسی نے بیوی سے کہا، بچے سے کہا کہ اگر چلے گئے فلاں کے ساتھ تم سے گفتگو نہیں کروں گا، تو یہ شرطیہ نظر ہے. گفتگو کریں گے آپ، لیکن نظر آپ پر واجب ہو گئی. اب نظر کا کفارہ دیں گے، ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 کو کپڑا پہنائیں یا 3 دن روزے رکھیں. مکروہ نظر یا حرام نظر ماننا ہے تو حرام، لیکن اس کا کفارہ دیا جائے گا. اور وہ نظر جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا. کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں پارلیمنٹ پہ جھنڈا لا رہا ہوں، پتہ رہا کہ وہ دلی جانے کا کرایہ نہیں، وہ پارلیمنٹ پہ جھنڈا لا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایسی نظر پوری نہیں کرے گا. لیکن چونکہ خود اس نے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کیا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ نظر کا کفارہ ادا کرے. نظر کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ نے اس کے اوپر یہ چیز واجب نہیں کی ہے، اس نے خود اپنے اوپر یہ چیز واجب کی ہے. تو نظر
کی مختلف قسمیں ہیں، اور کوئی بھی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا جس کی طاقت بندے کرو، جیسے ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور اس کی ناک میں اونٹ کی طرح سے رسی اور نکیل لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا کہ فلاں ہے، اس نے نظر مانی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو اونٹ کی طرح ناک میں رسی لگا کے طواف کرے گا. آپ نے کہا رسی نکال دو. اللہ نے ایسی نظر پوری کرنے کا حکم نہیں دیا. ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، کہا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو اتنے گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہے گا. تو معصیت کی یا غیر جو ہے شرعی نظریں یا اسی طرح سے انسان اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں لازم کر لے تو یہ نظر پوری نہیں کرے گا. جس کی بندے کو طاقت نہیں ہے وہ نظر یا جس میں معصیت ہو وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا. اور کفارہ نظر کا وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. انسان کبھی بھی ایسی نظر نہ مانے جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور نہ کبھی ایسی دعا مانگے جو محال ہو. دعا میں وہی دعا مانگے جو محال دعا نہ ہو. اب کوئی دعا کرے کہ اللہ تو مجھے پورے ہندوستان کا مالک بنا دے، پتہ لگا کہ اس کو اپنی تنخواہ بھی نہیں مل رہی، پورا ملک مانگ رہا ہے، پوری دنیا کی حکومت مانگ رہا ہے. یہ محال چیز ہے. کون آدمی کس درجے کا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ محال دعا سے منع کیا گیا. جس کی طاقت نہیں رکھتا اس کی نظر سے منع کیا گیا. ایک اور چیز کہ غیر اللہ کے نام کا جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پر وہ غیر مسلم وہاں پہ، جیسے کسی کی آفس میں ہو غیر مسلم کی، وہاں مورتی بھی رکھی ہے نماز کے لیے اور کوئی جگہ آس پاس میں نہیں ہے، آپ وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو کہتے بھائی نماز کی جگہ بتاؤ، چاہے وہ مورتی ہٹا دیں، چاہے کپڑا ڈھانپ دیں، یا کوئی کنارے نماز پڑھنا چاہیں. کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں، بڑے ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو. بسوں میں آگے مورتی ہوتی ہے. تو اب آپ نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں گے؟ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وہاں مورتی لگی نہیں. آپ اپنے سٹ پر نماز پڑھ لیں گے. وہ جگہ غیر اللہ کے لیے نہیں، وہ مسافروں کے سفر کے لیے ہے. ایئرپورٹ پوری دنیا کے مسافروں کی سہولت کے لیے ہے. ریلوے اسٹیشن کا جو چیمبر ہے سارے مسافروں کے لیے ہے. یہ تو دھاندلی ہے، یا ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ اپنا جو ہے غلبہ کہ ہم زیادہ ہے تو ہم نے مورتی لگا لیا، ورنہ وہ ان کا مذہبی مقام نہیں ہے. اور نہ تو کوئی ایئرپورٹ یا نہ کوئی ریلوے کا چیمبر کسی ایک قوم کے پیسے کا ہے، پورے ملک کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہے. تو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. جو عبادت کی خاص جگہ ہے وہاں پر ممانعت ہے، نہ یہ کہ عام جگہ پہ کوئی لا کر لگا دیا مورتی تو آپ اس سے بھی رک جائیں. نہیں، وہاں پر آپ وہ آپ کی قومی جگہ ہے، وہاں پر آپ احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، چاہے بس ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے ٹرین میں جو ویٹنگ ہال ہو، یا اسی طرح ایئرپورٹ پہ کہیں مسجد ہے، کہیں بڑے بڑے فوٹو لگے ہیں، کہیں مورتیاں لگی ہیں. لیکن اس سے آپ جو ہے دل برداشت نہ، ٹھیک ہے جو لوگ قابل ہیں ان کی مورتیاں ہیں وہ لگائے ہیں، لیکن آپ نماز کے لیے وہاں راستہ نکال دیں. وہ جگہ غیر اللہ کے لیے مخصوص نہیں. جب بنی تھی یا جب اس کی تعمیر ہوئی تھی تو وہ مندر کے لیے نہیں بنا تھا وہ ایئرپورٹ یا وہ جگہ، وہ تو ایک قومی چیز تھی. تو اس لیے اس کی اصل وہی ہے جو قومی چیز کی ہے. یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، اس باب میں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نذر یا قسم اور ان مسائل کو صحیح طور سے جاننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ان کا سوال ہے کہ جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں گائے یا بیل کی قربانی منع ہے، تو کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جواب: بھینس کی قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے، گائے کی قربانی ثابت ہے. بھینس الگ ہے، گائے الگ ہے. بھینس کا گوشت کھانا، دودھ پینا حلال ہے،
नीलगाह का गोश्त खाना, दूध पीना हलाल है, कुर्बानी नहीं की जाएगी। कुर्बानी के लिए अल्लाह ने जिन जानवरों का नाम लिया है वो मिनल बकर मिनल माज़ है ना, ऊँट गाय बकरी, इनका तो गाय अलग है भैंस अलग है, जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक गाय की कुर्बानी के मना होने की बात है, अगर किसी जगह कानूनी तौर से गाय की कुर्बानी की पाबंदी है, और पाबंदी तो पूरे मुल्क में है, लेकिन किसी जगह फितने का खौफ है, उससे हंगामे का खौफ है, तो मुसलमान वहाँ गाय की कुर्बानी न करे, बकरे की और दूसरे जानवरों की कुर्बानी करे। लेकिन फितने से बचने के लिए शरीयत में जायज़ है, लेकिन फितने से बचने के लिए गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। और भैंस का अकीका भी दुरुस्त नहीं है, न तो गाय का अकीका दुरुस्त है। कुर्बानी के वक्त अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और कहेंगे कि अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे सारे घर वालों की तरफ से, कोई हर्ज नहीं कह सकते, कोई हर्ज नहीं कह सकते, चाहे आप अरबी में कहें चाहे उर्दू में, कोई हर्ज नहीं। जी हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हमको खबर नहीं मिलती है। इनका सवाल यह है कि क्या जनाजे की नमाज का ऐलान मस्जिद से किया जा सकता है? उसका जवाब बेहतर तो यह है कि किसी भी तरह का ऐलान मस्जिद से न किया जाए, अजान, वाज़ व नसीहत, इस तरह की चीज़ें हों। जनाजे का जहाँ तक है, जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तशरीफ़ फरमा हुए और आपने खुतबा दिया और हज़रत जाफ़र के जनाजे में शिरकत की दरख्वास्त की। तो ये दलील है कि इस तरह के किसी ख़ास मौके में मिंबर से भी दरख्वास्त की जा सकती है। उमूमी तौर से ऐलान देहातों ही की बात हो, ज़्यादातर लोग कोई बेनमाजी है, कोई धड़ पकड़ के नमाज पढ़ता है, कोई पाबंद है, तो अगर एक मामूल बना लेंगे कि हर तरह का ऐलान मस्जिद से होगा, तो बेनमाजी जो अल्लाह अकबर कह के सुन करके मस्जिद में कभी नहीं आया, उसका भी ऐलान करना पड़ेगा और नमाजी का भी करना पड़ेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बेहतर तो ये है कि अगर किसी जगह 100% सब नमाजी ही हैं, तब तो गुंजाइश है इस हदीस की रोशनी। लेकिन बेनमाजी का तो जनाजा ही नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए मस्जिद से ऐलान करने की कौन सी बात? ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि जिस गांव से हमारा ताल्लुक़ है, आजमगढ़ के पास एक जगह है आजमगढ़ बंदी करा, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि गांव का कोई आदमी अगर बेनमाजी है तो उसकी जनाजा नहीं पढ़ी जाती। उलमा ने एक सिस्टम बनाया और ये नाफिज है। हमारे दोस्त अबुल रिजवान मोहम्मदी साहब जब मालेगांव से पिछले साल मऊ गए तो उनको अपने गांव भी ले गया और लोगों से मुलाकात हुई और ये सिस्टम बताया गया कि यहाँ बेनमाजी की जनाजा नहीं पढ़ी जाती। बहुत मुतासिर हुए और कई तकरीरों में उन्होंने जिक्र किया और आज भी हम लोग इस पर कायम हैं। अगर ऐसा कर सकें, क्योंकि इसमें उलमा को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मौलवी तबका भाई सेठ है, गांव का प्रधान है, गांव के बड़े लोग हैं, अगर वो बेनमाजी हैं तो मौलवी को वहाँ जुरत से काम लेना पड़ेगा। और अल्लाह का फजल है कि जुरत से काम लेने पर अल्लाह ने मदद किया, अब नमाजियों की तादाद बढ़ गई, कुछ बेनमाजी हो गई ये सोच के कि चलो नहीं पढ़ेंगे उलमा, अब उसमें क्या जनाजा तो पढ़ना ही है, उसी में से कोई पढ़ा लेता होगा, लेकिन उलमा नहीं जाते जनाजा पढ़ने। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नाफिज है हमारे यहाँ। इस तरह का सिस्टम नाफिज कीजिए तो नमाजियों की तादाद बढ़ेगी और मस्जिद से जो ऐलान करने की बात है, इस परेशानी से भी बच जाएंगे। दर्स से हट गया तो फिर बात में पूछना।
اذان ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا درس اور ہے 10-5 منٹ کا، اس کو پورا کر کے پھر نماز